اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نون ساکن اور تنوین کے قاعدے۔ نون ساکن اور تنوین کے 4 قاعدے ہیں۔ نمبر 1 اظہار، نمبر 2 ادغام، نمبر 3 اقلاب، نمبر 4 اخفا۔ حروف اظہار 6 ہیں جنہیں حروف حلقی بھی کہتے ہیں اور اظہار حقیقی بھی کہتے ہیں۔ وہ 6 حروف کون سے ہیں؟ حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا۔ یہ 6 حروف ہیں جن کے اندر کیا ہوتا ہے؟ اظہار ہوتا ہے۔ تنوین یا نون ساکن کے بعد اگر ان 6 حروف میں سے کوئی حرف آ جائے تو اظہار ہوگا، یعنی کہ غنہ نہیں کیا جائے گا۔ حروف ادغام، حروف ادغام بھی 6 ہیں۔ یا، را، میم، لام، واو، نون۔ انہیں حرف یرملون بھی کہتے ہیں، یعنی یرملون ایک لفظ کو یاد کر لیجئے، اس کے اندر بھی یہی 6 لفظ آتے ہیں جو حروف ادغام ہوتے ہیں۔ ان میں سے 4 حروف میں غنہ ہوتا ہے، 2 میں غنہ نہیں ہوتا۔ ان میں غنہ نہیں ہوتا یعنی ان میں پھر اظہار کیا جاتا ہے۔ وہ 2 حروف ہیں، کون کون سے ہیں؟ را اور لام۔ اور جن 4 میں غنہ ہوتا ہے وہ کون سے ہیں؟ یا، میم، واو، نون۔ ان 4 میں غنہ ہوگا۔ حروف اقلاب، حروف اقلاب صرف ایک ہے، حرف اقلاب ہے، وہ حروف نہیں کہیں گے کیونکہ صرف ایک حرف ہے جس کے اندر اقلاب ہوتا ہے، وہ ہے با۔ حروف اخفا، حروف اخفا 15 ہیں۔ کتنے حروف ہیں؟ 15 حروف ہیں۔ ان کو اخفائے حقیقی بھی کہتے ہیں۔ اخفائے حقیقی کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ 15 حروف ایسے ہیں جن میں ہر حال میں ہی کیا ہوتا ہے؟ اخفا ہوتا ہے، اس کے علاوہ اور قاعدہ نہیں لگتا۔ جیسے کہ حروف اظہار کل 6 ہیں جو حقیقی ہیں، لیکن 2 حروف جیسے کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا را اور لام جو ان سے ہیں، ان کے اندر بھی اظہار ہوتا ہے لیکن ساتھ ساتھ ادغام بھی ہوتا ہے۔ اسی طرح اخفا کے 15 حروف ایسے ہیں جن میں خالص اخفا ہوتا ہے اور اس کے علاوہ 4 حروف جو ان سے یہ باقی کے رہ جاتے ہیں، یا، لام، واو اور نون، ان کے اندر بھی اخفا ہوتا ہے لیکن ساتھ ساتھ ادغام بھی ہوتا ہے۔ تو وہ 15 حروف کون سے ہیں؟ تا، سا، جیم، دال، ذال، زا، سین، شین، صاد، ضاد، قاف، ظا، فا، قاف، کاف۔ یہ 15 حروف ہیں جو کیا ہیں؟ اخفائے حقیقی ہیں، اور اس کے علاوہ 4 حروف جو ان سے حروف یرملون میں سے آتے ہیں وہ بھی اخفا کے ہی ہیں۔ امید کرتی ہوں آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ تنوین یا نون ساکن کے بعد ان میں سے جون سے بھی حروف آئیں گے ہم انہیں دیکھیں گے۔ اگر وہ حروف اظہار میں سے ہوگا تو وہ تنوین اور نون ساکن اظہار کہلائے گا، اگر ادغام میں سے ہوگا تو ادغام کہلائے گا، اگر اقلاب میں سے ہوگا تو اقلاب کہے گا، اور اگر اخفا میں سے ہوگا تو اخفا کہلائے گا۔ اقلاب کے بارے میں انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویڈیو ڈیٹیل کے ساتھ آئے گی۔ ابھی آپ نے اظہار کو اور اخفا کو اچھے طریقے سے سمجھ لینا ہے کہ اظہار میں ہم نے کیا کرنا ہے؟ غنہ بالکل بھی نہیں کرنا، اور اخفا میں ہم نے غنہ کرنا ہے۔ اور غنہ کسے کہتے ہیں؟ اپنی آواز کو ناک کے بانسے میں چھپانے کو غنہ کرنا کہتے ہیں، یعنی کہ جو بھی ہم حرف کی ادائیگی کر رہے ہیں اسے کچھ دیر کے لیے اپنی ناک کے اندر روک لینا، اس کو کہتے ہیں اخفا کرنا، اور اظہار کہتے ہیں کہ آواز کو نہ روکنا۔ امید کرتی ہوں سمجھ آ گئی ہوگی۔ انشاءاللہ تعالیٰ پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔